اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ناظرین میں عرض کروں گا ایک حدیث پاک، خاص طور پر ایک دوسرے کی عزتیں بچانا، اور یہ آج کل مفقود ہے۔ ہم ایک دوسرے کی عزت کے در پہ رہتے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو اس کی بے عزتی کرنے پر تل جاتے ہیں، پھر اس میں غیبتیں بھی ہوتی ہیں، چغلیاں بھی ہوتی ہیں، نہ جانے کیا کیا خرافات، کیا کیا عظیم گناہ شامل ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کیسا معاشرہ چاہتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی تمنا کیا تھی کہ معاشرہ کیسے ہو، یہ مسلمان آپس میں کس طریقے سے رہیں، اس پر ذرا غور کیجئے۔ ناظرین، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث پاک شرح السنہ جلد نمبر 6 اور حدیث صفحہ نمبر جو ہے وہ 494 ہے، حدیث نمبر 3422 3422۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی عزت بچائے گا، آبرو بچائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج مثال کے طور پر اگر آپ کی کسی سے کچھ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، کچھ گرمی ہو جاتی ہے، اور آپ اس کا کوئی عیب جانتے ہیں، اس کی کوئی مطلب گناہ جانتے ہیں، تو آپ فوراً وہ عیب لے کر اچھالنا شروع کر دیں۔ ذرا یہ سوچیں ناظرین کہ اگر آج آپ اس کی آبرو بچائیں گے، چاہے وہ دوست ہو چاہے وہ دشمن ہو، تو روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بچائے گا اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ و مامون فرمائے گا۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے کہ من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، کہ جس نے کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ آپ کسی کے عیب چھپائیں گے اپنی استطاعت کے مطابق، اور وہ ہمارے روز قیامت ہمارے عیبوں کو چھپائے گا اپنی شان کے مطابق، اپنے شان ستار العیوب کے مطابق، اپنی شان غفاری کے مطابق۔ تو لہٰذا ناظرین، دوسروں کے عیبوں کو نہ اچھالیں، دوسروں کی عزت رکھنے کی کوشش کیجیے، ان کی بے عزتی کرنے پر تل نہ جائیں۔ اور یہ تھوڑا سا دیکھ لیں ناظرین کہ یہ خیال رکھیں کہ ہماری ذات سے کسی کی عزت ہے تو وہ ہونی چاہیے، کسی کی بے عزتی اور کسی پر الزام تراشی یا کسی کے عیبوں کو اچھالنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی، کان حقا علینا نصر المؤمنین، مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 18 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اب اسے ناظرین رقودوں پڑھیں گے، یعنی دال پر دو پیش کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر یرملون کا قاعدہ جو ہے وہ اپلائی ہوگا، رقودوں ونقلبہم، اور رکیں گے تو رقود پڑھیں گے، دال ساکن ہوگا لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، رقود۔ یہاں پر آپ دیکھیں قاف ہے، یہ قیل علیہ الوقف کا شارٹ فارم ہے، اور اس کا معنی ہے کہ یہاں وقف جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی قول موجود ہے کہ وقف کیا جا سکتا ہے۔ صاد لام یا ناظرین یہ وصل کی علامت ہے، شارٹ فارم ہے، اس کا معنی یہ کہ ملا کر پڑھنا بہتر ہے، تو حاصل کلام یہ ہوگا کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا ہی بہتر ہوگا، اور یہی چیز ناظرین شمال کے بعد بھی ہے، ذات الشمالی پڑھیں گے، رکیں گے تو ذات الشمال پڑھیں گے، اور یہاں بھی ملا کر پڑھنا ہی بہتر ہوگا۔ ناظرین و سامعین کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، تحسب دوسرا، ہم تیسرا، ایقاظاً چوتھا، اور اس کے بعد رقود پانچواں، نقلب چھٹا، ذاتا ساتواں، الیمینی آٹھواں، الشمالی نواں۔ کل یہاں پر 9 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ ملا کر پڑھیں گے، وَتَحْسَبُهُمْ ایقاظاً وَهُمْ رقود۔ ایقاظاً میں ضا پر 2 زبر کی تنوین ہے، اس سے واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، ایقاظاً، وا علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے، وہم، واو چونکہ مشدد ہے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، رقودوں، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، رقودوں، اور یہاں بھی اگر رکیں گے تو رقود پڑھیں گے، وَنُقَلِّبُهُمْ، وَنُقَلِّبُهُمْ، واو علیحدہ ہے، نقلب علیحدہ، ہم علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الیمین وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ ذاتہ میں دونوں مقامات پر ناظرین تا پر زبر ہے، اسے الیمینی کی لام ساکن کے ساتھ، اور دوسری ذاتہ میں تا پر جو زبر ہے اسے الشمالی کے شین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ شین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام تو ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو ذات الشمالی پڑھنا غلط ہے، ذات الشمالی، ذات الیمین وذات الشمال، یہاں رکیں گے تو ذات الشمال پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء، افعال، حروف، ناظرین ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُهُمْ ایقاظاً وَهُمْ رقود وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین وذات الشمال۔
وذات الشمال، یہ ہوا آج کا سبق ناظرین۔ اب آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ہم، ایقاظاً دوسرا، ہم یہاں پر بھی ہے نمبر 1 آئے گا، رقودن تیسرا، ہم یہاں نمبر 1 آئے گا، ذاتا چوتھا، الیمینی پانچواں، واو ناظرین اچھا جی، اس کے بعد ہے ذاتا، تو یہاں نمبر 4 ہی آئے گا، اور شمال نمبر 6۔ کل یہاں پر 6 اسماء موجود ہیں، کل یہاں پر 6 اسماء ہیں۔ نمبر 1 ہم ضمیر، ہم ہی ہے۔ نمبر 2 ایقاظاً، نمبر 3 رقود، نمبر 4 ذاتا، نمبر 5 الیمینی، نمبر 6 الشمال۔ ناظرین یہاں پر 6 اسماء ہیں۔ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل تحسب، نمبر 2 نقلب، تحسب اور نقلب، نقلب۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ آج کا جو سبق ہے آیت کریمہ کا حصہ ہے وہ ہم لکھ چکے ہیں، اسماء افعال بھی لکھ چکے ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، اور یہاں پر بھی واو ہے، یہاں پر بھی واو ہے، تو ایک ہی حرف ہے واو، یہاں پر بھی واو ہی ہے۔ ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 اسماء، 2 افعال اور 1 حرف، تو کل ملا کر 9 کلمات ہیں، کل ملا کر 9 کلمات ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم آپ ملاحظہ فرمائیں وہ کون سا ہے۔ پہلا اسم وہ ہے ہم ضمیر۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب انہیں۔ ایقاظاً، ایقاظاً معنی ہے جاگتا ہوا، ایقاظاً جاگتا ہوا۔ رقود، رقود کسے کہتے ہیں؟ رقود کا معنی ہے یعنی سو رہے ہیں، رقود سو رہے ہیں۔ ذاتا، ذاتا ویسے معنی اس کا ناظرین ذات کے بھی آتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ میری ذات میں کیا کمی ہے، کہتے ہیں نا، تو ذات کے معنی میں بھی آتا ہے، ہمارے وجود کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ذات ایک طرف کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں پر طرف کے معنی میں۔ ویسے ناظرین ذات یعنی وجود کے معنی میں ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر طرف کے معنی میں۔ الیمین داہنی جانب، الیمین داہنی جانب یعنی رائٹ سائڈ۔ پھر اس کے بعد ہے الشمال، اس کا معنی ہوتا ہے بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ۔ تو ذات الیمینی دائیں جانب، اور یعنی دائیں جانب کا کنارہ،
اور الشمال ذات الشمالی بائیں جانب کا کنارہ، ٹھیک ہے نا. تو ذات الیمینی اب اس کا معنی ہوگا دائیں جانب، و ذات الشمال بائیں جانب. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. پہلا فعل ہے تحسبو. تحسبو فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے تو گمان کرتا ہے یا تو گمان کرے گا. اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تو سمجھتا ہے یا تو سمجھے گا، ٹھیک ہے، یا تو خیال کرتا ہے یا تو خیال کرے گا. یہاں پر سمجھنے کے معنی میں کہ تو سمجھتا ہے یا تو سمجھے گا، اور یہ معنی ہوگا تو سمجھے گا، یعنی فیوچر کے اعتبار سے اس کا معنی جو ہے وہ کیا جائے گا. اچھا ناظرین، اس کے بعد نقلبو. نقلبو فعل مضارع معروف، صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے کہ ہم بدلتے ہیں یا ہم بدلیں گے، یا ہم پلٹتے ہیں یا ہم پلٹیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر معنی ہوگا ہم بدلتے ہیں، یہ پریزنٹ کے اعتبار سے ترجمہ ہوگا ہم بدلتے ہیں. قلب یقلب التقلیب، اس کا معنی ہوگا بدلنا، ٹھیک ہے نا. جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اللہم قلب قلوبنا الی طاعتک، کہ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو پلٹ دے، ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنی طاعت کی طرف، اپنی فرما برداری کی طرف. تو قلب یقلب کا معنی ہوتا ہے پلٹنا. قلب کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک خیال میں نہیں رہتا، کبھی کس جانب ہوتا ہے کبھی کس جانب. آپ دیکھیں نا کہ کبھی یعنی کسی سے اچھی بات کرنے کا دل کرتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ اچھی بات کرنے کا دل نہیں کرتا. ایک لمحہ ہوتا ہے ہمیں ایک چیز بہت پسند آتی ہے، دوسرا لمحہ ہوتا ہے ہمیں وہ چیز پسند نہیں آتی. وہ کہتے ہیں دل کا معاملہ ہے، تو دل کو دل، قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ پلٹتا رہتا ہے. تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ مولا یہ جب بھی پلٹے تیری طاعت کی طرف، تیری فرما برداری کی طرف پلٹے. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. واو کا معنی ہے اور، واو کا معنی ہے اور. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ 6 اسماء، 2 افعال اور 1 حرف ہے، کل ملا کر 9 کلمات ہیں. 9 کلمات میں ایک کلمہ ایسا ہے ذات جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اب آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو آئیے سماعت فرمائیے، ملاحظہ فرمائیں. واو زبر وا، تا ہا زبر تح، سین زبر سا، با پیش بو، ہا میم پیش ہم، و تحسبوہم. حمزہ یا زبر ای، قاف الف زبر قا، ضا واو 2 زبر زوں، ای قا زوں، و تحسبوہم ای قا زوں. واو زبر وا، ہا میم پیش ہم، و ہم. را پیش رو، قاف واو پیش کو، دال واو 2 پیش دوں، رقودوں، و ہم رقودوں، و تحسبوہم ایقاظاً وہم رقودوں. ایقاظاً میں ناظرین یہ ایقاظاً نہیں ہوگا، ای، اس کو یہ حرف لین ہے یا لین ہے تو ای ہوگا، ٹھیک ہے. واو زبر وا، نون پیش نو، قاف لام زبر قل، لام ذلی، با پیش بو، ہا میم پیش ہم، ونقلبہم رقودوں ونقلبہم. قاف کو یہاں پر پر پڑھنا ہے، 2 نقطوں والا قاف ہے. ذال الف زبر ذا، تا لام زبر تل، یا زبر یا، میم یا زیر می، نون زیر نی، ذات الیمینی. واو زبر وا، ذال الف زبر ذا، تا شین زبر تش، شین زیر شی، میم الف زبر ما، لام زیر لی، و ذات الشمالی، ذات الیمینی و ذات الشمالی. یہاں رکیں گے تو وقف کریں، یعنی رکیں گے تو شمال پڑھیں گے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ناظرین و سامعین اب چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبوهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ناظرین و سامعین، یہ ہم نے ترتیل کے ساتھ تلاوت کی، اور ترتیل کے ساتھ تلاوت یہ ہوتی ہے کہ جو یعنی اس کا معنی ہوتا ہے انتہائی ٹھہر کر پڑھنا. قرآن کریم میں ہے نا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو انتہائی ٹھہر کر پڑھو. تو ناظرین، جس طرح ہم عام طور پر کہیں محفل وغیرہ ہو تو آغاز میں جو تلاوت ہوتی ہے یہ ترتیل کے ساتھ تلاوت کہلاتی ہے. اور اسی طریقے سے اب ہم کریں گے حدر کے ساتھ. حدر کہتے ہیں کہ قدر تیزی کے ساتھ پڑھنا، لیکن اس طرح پڑھنا کہ تلفظ ہوں یا مخارج ہوں یا ادائیگی ہو وہ متاثر نہ ہو، جس طرح ہم عام طور پر نماز تراویح میں پڑھتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ناظرین پھر ایک پڑھنا ہوتا ہے تدویر کے ساتھ. تدویر کسے کہتے ہیں؟ یہ ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار. تدویر جو ہے ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار کو کہا جاتا ہے، جس طرح ہم عام طور پر نماز تراویح میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ابھی ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. اب آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کو ترجمے کی طرف لے کر چلتے ہیں. اور ترجمے میں بھی ناظرین پہلے مرحلے میں ہم آپ کے سامنے حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آسان فہم ترجمہ، پھر اس کے بعد ناظرین آسان ترین تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. وا اور تحسبو تو سمجھے گا، ہم انہیں ایقاظاً ایقاظاً جاگتا ہوا. واو یہاں پر ناظرین حالیہ ہے، حالانکہ ہم وہ رقود سو رہے ہیں. وا اور نقلبو ہم بدلتے ہیں، ہم انہیں ذات الیمینی داہنی طرف، وا اور ذات الشمالی بائیں طرف. ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اور اے مخاطب، اگر تو انہیں دیکھے تو تو گمان کرے گا کہ وہ بیدار ہے، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم خود ہی ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں. اور اے مخاطب، اگر تو انہیں دیکھے تو تو گمان کرے گا کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم خود ہی ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ. انشاءاللہ ہم تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین و سامعین ویلکم بیک. اور اس وقت ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک، جس میں ہم خاص طور پر جو واقعہ اصحاب کہف ہے
وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ اب ناظرین وہ جب نان بائی کے پاس گئے، یعنی روٹی بیچنے والے کی، کھانا بیچنے والے کے پاس کھانا خریدا، اب جو وہ سکے دے رہے ہیں تو وہ دقیانوسی بادشاہ کے زمانے کے ہیں، اور وہ 300 سال قمری یعنی شمسی اعتبار سے اور 309 سال ناظرین قمری اعتبار سے گزر چکے ہیں، 3 صدیوں سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ وہ سمجھا کہ ان کے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے، تو وہ حاکم وقت کے پاس لے گیا۔ اب حاکم وقت نے کہا کہ جی یہ تو بالکل کوئی خزانہ لگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا، نہ ان کو سمجھ آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے جو پوچھیں تو آپ ہمیں بتائیں، سچ سچ بتائیے گا۔ کہا کہ دقیانوسی بادشاہ کا کیا حال ہے، اور اس کا جو ظلم و ستم تھا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا دقیانوسی بادشاہ تو صدیوں پہلے گزرا ہے، اس وقت تو موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے خوف سے نکلے تھے باہر، اور آگے جا کر ہم غار میں سو گئے تھے، اور سو کر ہم اٹھے ہیں، تو اب ہم وہی سکے لے کر آئے ہیں تاکہ ہم کھانے کے لیے جو ہے وہ کچھ خریدیں۔ تو حاکم کو سمجھ نہیں آیا۔ حاکم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف نے جو ایک ساتھی تھے یملیخا، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار میں پناہ گزین ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملاؤں۔ حاکم اور شہر کے تمام عمائدین اور خلق کثیر ان کے ہمراہ سر غار پہنچے، اور اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ بھوک محسوس ہو رہی تھی، اور کثیر لوگوں کے آنے کی آواز اور کھٹکی کی آواز سن کرنا وہ سمجھے کہ یملیخا پکڑے گئے اور دقیانوسی فوج ہماری تلاش میں آ رہی ہے، اور اللہ کی حمد اور شکر بجانے لگے۔ اتنے میں یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ تھوڑا سا خوف طاری ہوا نا کہ وہ آ پہنچے۔ اتنے میں یہ لوگ پہنچے تو یملیخا نے تمام قصہ ان کو سنایا، اور ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم بحکم الہی اتنا طویل زمانہ سوئے رہے، اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے بعد موت زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی ہو۔ حاکم سر غار پہنچا، اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھولا، تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں ان اصحاب کے اسماء اور ان کے کتے تک کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی، اور دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کرنے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ حال پر مطلع ہوں۔ یہ لوح یعنی یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم نے اپنے بادشاہ بیدروس کو واقعے کی اطلاع دی۔ وہ امراء اور عمائدین کو لے کر حاضر ہوا، سجدہ شکر بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے ملاقات کی، فرمایا کہ ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے سلام کرتے ہوئے السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کہا کہ تیری اور تیرے ملک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور جن و انس کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا، اور یہ حضرات اپنی خوابگاہ کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی۔ بادشاہ نے سال کے صندوق میں ان کے جسموں کو محفوظ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ بادشاہ نے سر غار مسجد بنانے کا حکم دیا، اور ایک دن معین کیا کہ لوگ وہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ ناظرین و سامعین، اس واقعے میں ہمارے لیے کچھ اسباق ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی، اور 300 سال کے بعد انہیں اٹھایا۔ تو رب تعالیٰ یہاں بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، تو جب انہوں نے ایک اعتراض کیا نا مشرکین نے کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہڈیوں کو دوبارہ جوڑے گا، زندہ کرے گا؟ ہم تو یعنی مردہ تو مر کر مٹی میں مل جاتا ہے، پھر کہاں کیسے زندہ ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان سے کہیے کہ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، پہلے اٹھان کس نے دی تھی؟ تو
عام طور پر پہلی مرتبہ کوئی چیز بنانا مشکل ہوتی ہے، دوسری مرتبہ تو مشکل ہوتا ہی نہیں ہے، مشکل ہوتی ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے تو یہ بھی مشکل نہیں نا، ہر چیز کن فرمائے فیکون ہو جائے. تو فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ، ہم انسانوں کے اعتبار سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب پہلی مرتبہ کوئی بنانا میرے لیے مشکل نہیں تھا تو دوسری مرتبہ اٹھان دینا، دوسری مرتبہ زندہ کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے. اور یہاں پر ناظرین ایک تو یہ تھا، اور وہ جو قوم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کر رہی تھی تو انہیں بھی یقین ہو گیا اور وہ بھی صدق دل سے ایمان لائے. دوسرا یہ کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ جی سارے جو بھی مسلمان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہے چاہے وہ گناہگار ہے چاہے وہ نیکوکار ہے، مر کر اسے مٹی میں ملنا ہے، قبر کی مٹی اسے کھا جاتی ہے. سائنس بھی یہ پروف کرتی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد اس کا جسم بالکل تحلیل ہو جاتا ہے، وہ مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نیک لوگ بھی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں. تو ناظرین و سامعین، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ 300 سال تک غار میں رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسموں کو، کتنے حوادثات ہوئے ہوں گے، کتنے طوفان، کتنی آندھیاں، کتنے زلزلے آئے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے جسموں کو محفوظ رکھا اور بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، جیسے انبیاء ہیں علیہم السلام، پھر ان کے صدقے میں ناظرین جو امت کے نیک لوگ ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، اہل بیت اطہار علیہم رضوان ہوں، شہداء ہوں، اللہ کے اولیاء ہوں، اسی طریقے سے حافظ قرآن ہے، عالم باعمل ہے، تو ان کے جو ہے وہ اجساد کو، جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. اور اللہ رب العالمین قرآن میں یہ ثابت بھی فرما رہا ہے. یہ ایک مثال نہیں ہے، ایک مثال 3 پارے میں پہلے رکوع کے بعد او کالذی مر علی قریۃ، وہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ 100 سال تک جو ہے وہ یعنی ان پر بھی موت طاری ہوئی. 100 سال کے بعد اٹھایا تو وہ بالکل جسم ان کا صحیح تھا. وہ جو گدھا جو ان کا دراز گوشت تھا، اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی تھی، دیکھتے دیکھتے وہ آپس میں جڑیں، گوشت پوست چڑھا اور اس میں روح پھونکی گئی اور وہ کھڑا ہو کر ہنہنانے لگا. تو یہ معاملہ بھی ہے. پھر اسی طریقے سے ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا تو اس میں بدبو وغیرہ بھی، کوئی اسمیل وغیرہ بھی پیدا نہیں ہوئی. تو فرمایا نا کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ 100 سال کے بعد بھی اس میں خوشبو یعنی تر و تازگی باقی رہ سکتی ہے، اس میں بدبو پیدا نہیں ہونے دی. تو ناظرین یہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جس طرح چاہے وہ فرماتا ہے، وہ کرتا ہے. انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں ناظرین اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تانتلے والا سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اور اے مخاطب، اگر تو انہیں دیکھے تو تو گمان کرے گا کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم خود ہی ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ترجمہ: اور اے مخاطب، اگر تو انہیں دیکھے تو تو گمان کرے گا کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم خود ہی ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتحسبهم اتحسبهم نہیں، یہ واو ہے، وتحسبهم. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وذات الشمال. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی سنائیے. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنائیے. میری خیال میں لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں ناظرین جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا سوشل میڈیا اور اس میں خاص طور پر یوٹیوب پر آپ اس پروگرام کا کوئی بھی ای پی دیکھنا چاہیں تو آپ اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا.